الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی گفتگو حضرت فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا کے حوالے سے ہے۔ دو جہت، ایک فقہ الزہرا اس جہت سے کہ جناب سیدہ صلوات اللہ علیہا کی شناخت ہم حاصل کریں، اور ایک فقہ الزہرا اس عنوان سے کہ جناب سیدہ صلوات اللہ علیہا کے کلمات، ان کی احادیث، ان کے خطبات سے کیا کیا حکم شرعی اخذ ہوتے ہیں۔ تو یہ دو عنوان ہے، یعنی ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ جناب سیدہ صلوات اللہ علیہا کی زیادہ سے زیادہ معرفت بھی حاصل ہو، اور ان کے کلمات سے حکم شرعی کا کیا استنباط ہوتا ہے، اور کرنا چاہیے اور نہیں یا نہیں کرنا چاہیے، ان کے اقوال افعال کردار حجت ہیں یا حجت نہیں ہیں، اس کے اوپر بھی گفتگو ہے۔ قرآن مجید کی آیات میں بہت سی آیات جناب سیدہ صلوات اللہ علیہا کی شان میں نازل ہوئی ہے۔ کچھ وہ آیات ہیں کہ جو صرف جناب سیدہ سے متعلق ہیں، اس میں بقیہ معصومین شامل نہیں ہیں، لیکن کچھ آیات ایسی ہیں کہ جس میں جناب سیدہ صلوات اللہ علیہا کے ساتھ دیگر معصومین بھی شریک ہیں، جیسے آیت مودت، آیت تطہیر وغیرہ۔ ان آیتوں میں ایک آیت بئر معطلہ اور قصر مشید کا جہاں پہ لفظ استعمال کیا گیا ہے، اس میں ہمارے معصومین علیہ السلام کی طرف سے یہ بیان آیا ہے کہ وہ کنواں جس کو معطل کر دیا گیا ہے، جس سے پانی حاصل نہیں کیا جا رہا ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ اور قصر مشید یعنی وہ قصر جو بہت زیادہ پختہ و مضبوط بنایا گیا ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ ایک روایت میں یہ ہے کہ قصر مشید سے مراد امیر المومنین علیہ السلام ہیں، اور بئر معطلہ وہ کنواں جس کو معطل چھوڑ دیا گیا، اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا رہا ہے، وہ حضرت امام مہدی علیہ السلام ہیں۔ لیکن دوسری روایت جو ہماری ایک اہم کتاب تفسیر فرات بن ابراہیم کوفی، مشہور تفسیر ہے، ایک جلد میں ہے اور اچھی تفسیر ہے، اردو میں بھی اس کا ترجمہ ہو چکا ہے، لیکن یہ ذہن میں رہے کہ ہر چیز اس تفسیر کی برملا طور پہ پڑھنے لائق نہیں ہے، بعض روایات میں خلل ہے، تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے بہرحال تو جناب سیدہ صلوات اللہ علیہا کے حوالے سے گفتگو ہے کہ یہ جو بئر معطلہ ہے، اس سے مراد صرف امام زمان علیہ السلام نہیں ہے، بلکہ ہر وہ امام جن سے احکام شریعت حاصل نہیں کیے گئے، جن کے ہوتے ہوئے لوگ ان کے در پر گئے، وہ سب مراد ہیں۔ اور اس روایت میں جو میں آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں، اس میں صریح طور پر کہا گیا ہے صالح بن مستحل، صالح بن سہیل یا سہیل ہیں یا مستحل ہیں، لفظ جو ہے صحیح سے نہیں لکھ سکا ہوں میں، فرماتے ہیں امیر المؤمنین هو القصر المشید والبئر المعطلہ فاطمۃ وولدها معطلین عن الملک۔ یہ روایت میں ذکر ہوا ہے۔ ترجمہ یہ ہے کہ قصر مشید سے مراد وہ مشید اور مشید اور مضبوط قلعہ جو بنایا گیا، اس سے مراد امیر المومنین علیہ السلام ہیں۔ لیکن کیوں امیر المومنین علیہ السلام مراد ہیں؟ کیونکہ ظاہری طور پہ ہی چند سال جو ہے آپ کو خلافت ملی اور ان کو حکومت حاصل ہوئی ظاہری طور پر، لیکن بئر معطلہ سے مراد وہ کنواں جس سے لوگ فائدہ نہیں اٹھاتے، وہ جناب سیدہ صلوات اللہ علیہ کی بھی ذات ہے، وولدہا اور ان کی اولاد، کہ ان سے جو ہے دین و شریعت نہیں لیے گئے اور ان کو حکمرانی اور سلطنت سے بھی دور کر دیا گیا۔ یعنی روایت یہ بتانا چاہ رہی ہے کہ صرف ملک اور سلطنت اور حکومت کی بات نہیں ہے، بلکہ جب معاشرے میں کوئی بڑا عالم ہو، متقی پرہیزگار مرجع ہو، تو اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے، ٹپوری مولویوں سے نہیں، الا یہ کہ وہ بھی صحیح بات بیان کر رہے ہیں، وہ الگ بات ہے۔ یہاں پہ اشارہ کرنے کا مطلب یہی ہے کہ جناب سیدہ صلوات اللہ علیہ کی ذات موجود ہے، اور
روایات گڑھ گڑھ کے کہا جا رہا ہے خذو شطر دینکم من حمیرہ، جاؤ للو سے پیغمبر کی اس ملعونہ بیوی سے دین حاصل کرو، اپنے دین کے کچھ حصے کو، زیادہ حصے کو اس سے حاصل کرو۔ جب معصومہ موجود ہیں کہ جو بضعۃ الرسول ہیں، احکام شریعت سے باخبر ہیں باقاعدہ سے، ان سے لینا چاہیے، ان سے احکام حاصل کرنا چاہیے، لیکن لوگ ان کے در پہ جا رہے تھے۔ اس روایت کا ایک مطلب یہی کہ جو اس میں خود لفظ استعمال ہوا ہے معطلین عن الملک، مملکت اور سلطنت سے انہیں معطل کر دیا گیا سوائے امیر المومنین علیہ السلام کے وہ 4 سال چند مہینہ۔ لیکن امام الائمہ جیسے امیر المومنین علیہ السلام ہے، اسی طرح سے الائمہ بلکہ امام الائمہ بھی جناب زہرا صلوات اللہ علیہ بھی ہیں۔ الائمہ ہونے کے ساتھ ساتھ امام ہیں، حجت ہیں، ان کے عمل علیکم السلام، ان کے عمل اور کردار کو معصومین علیہ السلام نے اسوہ اور حجت قرار دیا ہے۔ 11ویں امام کی روایت پڑھی جا چکی ہے، 12ویں امام کی روایت پڑھی جا چکی ہے، امام رضا علیہ السلام کی روایت میں آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں، امام جواد علیہ السلام کی بھی روایت کو ذکر کر چکا ہوں۔ ان معصومین علیہ السلام نے صریح طور پہ کہا ہے، مفہوم روایت یہ ہے کہ ہماری مادر گرامی ہمارے لیے حجت ہیں، ہمارے اوپر امام ہیں، ہماری سربراہ اور ہماری قائد اور پیشوا ہیں۔ بہرحال پیغمبر اسلام کو ظاہری سلطنت حاصل ہوئی مدینے میں، اس کے بعد 25 سال گدھوں کی سلطنت رہی، اس کے بعد چند سال اور چند مہینہ امیر المومنین اسلام کو حکومت کرنے کا موقع ہاتھ آیا، جس میں آپ نے عدل و انصاف سے اتنا کام لیا، بیت المال مسلمین کو اس طریقے سے بانٹا کہ بہت سے بلکہ سبھی علاقوں میں کوئی بھوکا نہیں سوتا تھا۔ یہاں جو قصر مشید ہے اس سے امیر المومنین مراد ہیں، لیکن جناب سیدہ اور اس کے بعد کے اماموں کو جو حکومت نہیں ملی، سلطنت سے دور رکھا گیا، اس لیے ان کو بئر معطلہ سے تعبیر کیا گیا ہے۔ لیکن میں نے کہا کہ روایت میں ان الملک بھلے ہی ذکر ہوا ہے، لیکن اس بئر معطلہ سے مراد یہ ہے کہ ان سے دین اور شریعت نہیں لیا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے یہاں بھی جناب سیدہ کی روایات بہت کم ہیں اور مخالفین کے یہاں تو نہ کے برابر ہیں۔ ایک کتاب حوالے کے ساتھ الصغور الباسمہ فی مناقب فاطمہ صلوات اللہ علیہ، وہ آدمی کہہ رہا ہے جیسے ہمارے یہاں علامہ مجلسی کوئی بات کہیں کہ روایات میں یہ چیز نہیں پائی جاتی، یا ان کے باپ تقی مجلسی جو لوگ روایات میں ڈوبے ہوئے تھے وہ لوگ کہیں کہ فلاں چیز نہیں پائی جاتی، تو یقیناً ہم کو اطمینان ہو جائے گا۔ ایسے ہی جلال الدین سیوطی جس کی ڈھیر ساری کتابیں ہیں، بہت زیادہ احادیث کے اوپر اس کی کتابیں ہیں، وہ یہ کہہ رہا ہے جمیع ما روت ہو فاطمہ، اس نے رضی اللہ عنہ کہا ہے صلوات اللہ علیہ من الحدیث لا یبلغ عشرۃ احادیث، جتنی روایتیں جناب سیدہ سے ہم تک پہنچی وہ سب ملا کر کے 10 تک بھی نہیں پہنچتی۔ تو یہ کیا فضیلت کی بات بیان کر رہے ہو؟ جلال الدین سیوطی کہہ رہا ابو ہریرہ سے 5000 حدیث، فلاں سے 2000 حدیث، فلاں سے اتنی حدیث، اور وہ جو ابتداء بعثت سے رسول مولا امیر المومنین علیہ السلام اور جناب سیدہ ان سے یہ خود کہہ رہا جمیع ما روت ہو فاطمہ صلوات اللہ علیہ من الحدیث لا یبلغ عشرۃ احادیث، بعض نے 16 بھی کہا، بعض نے 12 کہا ہے، لیکن اس سے زیادہ روایات ہمارے یہاں بھی نہیں ہیں، مگر جناب سیدہ کا خطبہ ہمارے یہاں معتبر ہے، خطبہ فدکیہ ہو یا دوسرا والا خطبہ ہو، یا قریش اور مہاجرین کی عورتیں جو آئی تھیں ان سے جو خطاب آپ نے کیا ہے، ان اور حدیث کے ساتھ ان سب سے بھی احکام اخذ ہوتے ہیں۔ ہمارے بعض علماء نے، میں آپ کے سامنے پہلے ذکر کر چکا ہوں کہ 700 احکام جناب سیدہ صلوات اللہ علیہ کے خطبے سے نکالے، حکم شریعت 700 حکم شریعت جناب سیدہ کے خطبے اور کلمات سے نکالے۔ بہرحال ہم بھی اسی لائن میں ہیں، اسی کوشش میں ہیں کہ جناب سیدہ صلوات اللہ علیہ حجیت رکھتی ہیں اماموں پر بھی، مومنین پہ بطریق اولا، ان کا کلام، ان کا قول بھی، ان کا فعل بھی، ان کی تقریر بھی حجت ہے۔ صلوات پہ محمد ایک گفتگو ہم نے اس سے پہلے نہیں مجھے یاد ہے کہ یہاں اٹھائی تھی یا حسینیہ میں، وہ یہ ہے کہ امام امیر المومنین علیہ السلام ظاہراً یہیں پہ امام امیر المومنین علیہ السلام
امام الخلائق ہیں، رسول خدا کو چھوڑ کر کے تمام مخلوقات الہی پر امام امیر المومنین حجیت، امامت، رہبری اور سیادت اور قیادت رکھتے ہیں۔ تو کیا جناب سیدہ صلوات اللہ علیہ پر بھی وہ امام ہیں؟ جی ہاں، ان کے بھی وہ امام ہیں، کوئی بھی استثناء نہیں ہے۔ ایک تو یہ امام ہونے کے ناطے جناب سیدہ کو اطاعت امیر المومنین علیہ السلام کی کرنی ہے، آنکھ بند کر کے، جیسے ہم لوگ کہتے ہیں نا آنکھ بند کر کے ماننا ہے، یعنی دوسرے لفظوں میں امیر المومنین علیہ السلام سب کے لیے حجیت رکھتے ہیں رسول خدا کو چھوڑ کر کے۔ دوسرا، آیت کیا کہہ رہی ہے؟ الرجال قوامون علی النساء، یہ قیمومیت، یہ جو سرپرستی ہے، یہ جو تولیت حاصل ہے امام کو آیت کی روشنی میں، اس جہت سے بھی امیر المومنین علیہ السلام واجب الاطاعت ہیں جناب سیدہ کے اوپر۔ تیسرے، شوہر ہونے کے ناطے یہ چیزیں بیان کی جا چکی ہیں۔ یہ تینوں طریقے، تینوں دلیل اور اس طرح سے بہت سی دلیلیں آپ کو مل جائیں گی، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام واجب الاطاعت ہیں جناب سیدہ صلوات اللہ علیہ کے لیے بھی۔ مگر یاد ہوگا تو مصائب کے ایک فقرے میں یہ جناب سیدہ نے کہا تھا کہ اے امیر المومنین، اے ابو الحسن، میں جو وصیت کرنے جا رہی ہوں، اگر آپ کے بس میں نہیں ہے، امامت کے اعتبار سے نہ دیکھیے، ظاہری طور پہ اگر آپ اس میری وصیت کے اوپر عمل نہیں کر سکتے تو میں آپ کے علاوہ کسی اور سے وصیت کروں۔ تو اس وقت امام نے کیا کہا تھا؟ نہیں، آپ بیان کریے، میں اس کے اوپر عمل کروں گا۔ اور پھر رسول اسلام کا ایک بیان امام کو یاد آیا، اس کو وہاں پہ ذکر کیا ہے کہ اللہ کے رسول نے مجھے حکم دیا ہے کہ جو بھی آپ کہیں گی اس کو میں بجا لاؤں، امام ہوں بھلے ہی، قیم ہوں بھلے ہی، شوہر ہوں بھلے ہی، لیکن اس کے باوجود رسول خدا کا مجھے حکم ہے کہ میں آپ کی اطاعت کروں۔ امام معموم ہو رہا ہے، پیغمبر نے حکم دیا ہے، فیما امرت کا فاطمہ، یہ لفظ سرچ کریں گے نکل آئے گا کہ جو فاطمہ آپ کو حکم دیں اسے بجا لائیے۔ یہ ایک پہلو بہت اہم ہے جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جناب سیدہ صلوات اللہ علیہ کے امام ہوتے ہوئے بھی، امام بھی، قیم بھی، شوہر بھی ہوتے ہوئے امیر المومنین علیہ السلام کو جناب سیدہ کے بعض اقوال کی اطاعت کرنا، بعض میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ سب عمومیت نہیں پائی جاتی، کچھ خاص احکام میں آپ کو حکم تھا کہ آپ اطاعت کریں جناب سیدہ صلوات اللہ علیہ کی۔ یہ ایک بات، اسی کے ضمن میں ایک بات اور بیان کی گئی، دہرانا مقصد نہیں ہے لیکن یہ بات آ گئی تو اس کو ثابت کرنا مقصد ہے، وہ یہ ہے کہ شاید یہیں پہ بیان کیا گیا ہے، وہ یہ کہ جناب سیدہ صلوات اللہ علیہ جب اپنے بابا کے اوپر گریہ کر رہی تھی تو نساء بنی ہاشم، بنات بنی ہاشم، بنات الہاشم بھی لفظ استعمال ہوا، خواتین آئیں جناب سیدہ کو دلاسا دے رہی ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ خواتین جو بنی ہاشم کی تھی وہ بھی نہیں آئی ہوں، وہ ایک قطیہ نہیں آئی تھی، میں اس کی بات نہیں کر رہا ہوں، بقیہ جو خواتین تھیں اہل بیت سے تعلق رکھنے والی وہ سب آئی تھی، انہوں نے پرسہ دیا، جب دلاسا دیا۔ دلاسا دیتے وقت انسان کیا کرتا ہے کہ جو شخص مر گیا ہے اس کے اوصاف، اس کے اچھائیوں کو ذکر کرتا ہے نا، یہی کام ہاشمی خواتین بھی کر رہی تھیں، رسول خدا کے کمالات، فضائل، معجزات وغیرہ وغیرہ کو بیان کر کے رو رہی تھیں۔ اس وقت جناب سیدہ صلوات اللہ علیہ نے فرمایا اترکنا التعداد، تعداد یعنی وہی تعداد ہم جس میں اردو کہتے ہیں، تم لوگ میرے بابا کے اوصاف، کمالات، فضائل، معجزات کو بیان اس وقت نہ کرو، اس وقت موقع فضائل بیان کرنے کا نہیں ہے، میرے بابا اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، بلکہ تمہوں کو چاہے علیکن بالدعاء، تم لوگ دعا کرو۔ یہ دعا لفظ یہاں پہ صرف دعا کے لیے نہیں ہے، تلاوت کرو، مرثیہ پڑھو، جیسے ہمارے یہاں جب میت ہو جاتی ہے نوحہ پڑھا جاتا ہے، مرثیہ پڑھا جاتا ہے، مجلس ہوتی ہے، جناب سیدہ کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت دعا کا محل ہے، رسول خدا کی زیارت پڑھو، ان کے کیا نام ہے، ان کے لیے دعا کرو، تلاوت قرآن مجید کرو وغیرہ وغیرہ، جیسے میت کے پاس کیا جاتا ہے۔ نہیں کہ رسول خدا محتاج ہیں، کوئی بھی معصوم ہماری دعاؤں اور صلوات وغیرہ کا محتاج نہیں ہے، مطمئن رہیں، لیکن جناب سیدہ حکم دے رہی پہلے اترکنا التعداد،
ان کے مناقب و فضائل اس وقت نہ بیان کرو، ایک دم سے منع نہیں اس وقت، اور یہ کہ کیا کرنا چاہیے کہ تمہیں چاہیے کہ دعا کرو۔ امیر المومنین علیہ السلام اس عمل کو جناب سیدہ کے ایک دوسرے مقام پر شہادت جناب سیدہ کے بعد ذکر کر رہے ہیں۔ پہلے کہتے ہیں مروا احالیکم بالقول الحسن عند موتاکم، جب تمہاری میتیں مر جائیں، لوگ مر جائیں، تمہاری میت تمہارے گھر میں میت ہو جائے تو وہاں پہ ہم کو کیا کرنا ہے؟ قول حسن بولنا ہے۔ قول حسن سے مراد کیا ہے؟ یہی دعا کرنا، زیارت پڑھنا، تلاوت قرآن مجید کرنا، اوراد اذکار جو بیان کیے گئے میت کے پاس یہ ہونا چاہیے۔ واضح ہو رہی بات؟ اس فقرے کو بیان کرنے کے بعد امیر المومنین علیہ السلام ان کو کسی مدرک کے ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، حوالہ دینے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن کسی آیت کا حوالہ دینے کے بجائے جناب سیدہ کے عمل کا حوالہ دے رہے ہیں۔ فرماتے ہیں فَإِنَّ فاطمہ علیہ السلام لما قبض ابوہا علیہ وآلہ السلام اسعدتها بنات ہاشم فقالت، وہی جو میں نے آپ کو یعنی جناب سیدہ کے عمل کو اپنے قول کے لیے مدرک اور حجت قرار دے رہے ہیں۔ جناب سیدہ کے عمل کو، ان کے قول کو مستند بنا رہے ہیں، مدرک اور منبع بنا رہے ہیں کہ یہ جو میں تم سے کہہ رہا ہوں کہ اپنی میتوں کے پاس تذکرہ کرو، بہترین بات کرو، یعنی تلاوت قرآن پڑھو کرو اور ذکر کرو وغیرہ وغیرہ، یہ اس عمل کے لیے میرے پاس ایک مدرک ہے۔ وہ مدرک کیا ہے کہ جناب سیدہ صلوات اللہ علیہا نے اپنی خواتین کو، ہاشمی خواتین کو روک دیا تھا اور دعا کرنے کے لیے کہا تھا۔ بہرحال یہ میں واقعہ ذکر کر چکا ہوں، صرف یہ اس واقعے کو یہاں پہ دہرانے کی ضرورت اس لیے پڑی کہ یہاں پہ بھی جناب سیدہ کے عمل کو امیر المومنین علیہ السلام نے اپنے قول کے لیے مدرک قرار دیا ہے۔ اپنے قول کے لیے ضرورت نہیں تھی، خود حجت ہیں، لیکن اس کے باوجود تائید کے طور پر جناب سیدہ صلوات اللہ علیہ کے عمل کو ذکر کریں۔ صلوات مسئلہ فدق میں چونکہ ہماری گفتگو اسی حوالے سے ہے، فقہ الزہرا صلوات اللہ علیہ اور شرح خطبہ فدقیہ شروع کر چکے ہیں، لیکن ابھی بھی بہت سی باتیں ابتداً بیان کرنا ضروری ہے کہ لفظ فدق لے کر کے سارے لغت دانوں نے، اسی طریقے سے وہ لوگ جو شہروں کے سلسلے میں جغرافیائی امور کا تذکرہ کرتے ہیں، یا وہ لوگ جو تاریخ لکھ چکے ہیں، لکھتے ہیں، سب کے سب مجبور ہیں جس کو لفظی اعتبار سے لغت میں گفتگو کرنا ہے، جب وہ مادہ فے دال کاف پر پہنچے گا تو اسے بہرحال چھیڑنا پڑے گا کہ فدق کیا ہے۔ اور ایسا ہی ہوا ہے، بہت سے سنی محققین جو لغت شناس تھے، لغت داں تھے، انہیں مجبور ہو کر کے بعض حقائق کا لفظ فدق کے پہنچنے کے بعد اعتراف کرنا ہی پڑا کہ فدق کیا ہے، اس کا معنی کیا ہوتا ہے لغوی اعتبار سے، اصطلاحی اعتبار سے، کسی علاقے کا نام ہے یا نہیں وغیرہ وغیرہ۔ یہ تو ہو گئی لغت کی بات۔ دوسرے جنہوں نے معجم البلدان لکھا ہے، معجم البلاد لکھا ہے، قبائل اور عشائر اور ان کے رہنے کے ٹھکانے وغیرہ کی بات کی ہے، جیسے یاقوت حموی، ان لوگوں نے بھی مجبور ہو کر کے مادہ فدق پر پہنچنے کے بعد علاقے فدق کی وضاحت کرنا ضروری سمجھا اور یہ بیان کیا ہے کہ فدق کہاں سے کہاں تک تھا، کس کی ملکیت تھا، کس کی بعد میں ملکیت ہوا اور کس نے کس کو حوالے کیا۔ مجبور ہیں جغرافیہ پر کام کرنے والے، مکان اور جگہ کے اوپر گفتگو کرنے والے کہ وہ بھی اس مطلب کو بیان کریں کہ فدق کیا ہے، کتنے بڑے علاقے کو فدق کہا گیا تھا، کتنے بڑے علاقے کو پیغمبر نے حوالے کیا تھا، کتنا بڑا علاقہ خود یہودیوں نے پیغمبر اسلام کے حوالے کیا تھا۔ اور وہ ساتویں امام کی روایت جو برابر آپ نے ایام فاطمیہ میں سنی ہوگی، فدق کا آپ کے حدود بیان کر دیے تو میں دے دوں، اور جب امام کاظم علیہ السلام نے حدود بیان کیے تو اس کو کہنا پڑا کہ ہمارے پاس بچے گا کیا، کیونکہ ارمینیا تک، افریقہ تک امام نے جو ہے حدود جو ہے فدق کے بیان کیے تھے۔ کیوں یہ بیان کیے تھے؟ کیونکہ حکومت اسلامی جو پابرجا ہوئی ہے مال فدق سے، اس کے ذریعے سے
اسلحے اور جنگیں اور سب ہوئی، جس کی بنا پہ جو جتنی یہ حکومت جتنی دور تک پہنچی وہ سب کس کے بنیاد پر؟ فدق کے مال کی بنیاد پر۔ 60,000 درہم و دینار جو ہے سالانہ اس کے فائدے تھے، اور بھی چیزیں، نہیں صرف میں درہم و دینار کہہ گیا، کھجور وغیرہ جو اچھے کھجور، اجوا کی بہترین جو قسم جو اجوا کہلاتی وہ سب اسی علاقے میں تھی۔ اور جب جغرافیہ دان نے گفتگو کرنا شروع کی تو اب بیان کر رہے ہیں، یہاں تک کہ عریش مصر، مصر کا ایک عریش اور اسکندریہ، بہت سے اچھے سرسبز علاقے ہیں، وہ سب اس میں شامل ہیں۔ یہ اس زمانے کی بات ہے۔ بہرحال گفتگو یہ ہے کہ فدق کا لفظ ایسا ہے کہ جو لغوی اعتبار سے بحث کرنے والے مجبور ہوئے کہ اس کے اوپر بحث کریں اور بعض حقائق کا اعتراف کریں، اور اسی طریقے سے شہروں کے سلسلے میں، قبیلوں کے سلسلے میں، اقوام و ملل کے سلسلے میں لکھنے والے بھی مجبور ہوئے کہ فدق کے اوپر گفتگو کریں۔ ہمارے یہاں تو بہت سی کتابیں لکھی جا چکی ہیں، لیکن مخالفین بھی مجبور ہوئے کہ اعتراف کریں ان حقائق کا۔ قبضہ کرنے سے پہلے کتنے دن سے جناب سیدہ صلوات اللہ علیہ فدق کے اوپر آپ کا تسلط تھا؟ 2 سال چند مہینے۔ کیوں؟ کیونکہ جنگ خیبر کے بعد ہی کا یہ مسئلہ ہے۔ 2 سال تک آپ کی طرف سے وہاں پہ افراد مقرر تھے جو پانی دینا، ریکھ دیکھ کرنا، دوڑ بھاگ کر کے پورا اس علاقے کو دیکھنا ذمہ داری نبھا رہے تھے۔ جب غصب کر لیا، اور یہ غصب کے اوپر بھی ایک تھوڑا سا نہیں بڑا، تھوڑا 2 صفحہ 2.5 صفحے کا بیان ہے، اس کو بھی بیان کرنے کی ضرورت ہے، لیکن آج نہیں ہو پائے گا کہ فدق کو غصب کرنے کا مشورہ کس کا تھا، اور پھر یہ مشورے کے اوپر عمل کیسے کیا گیا، وہ پوری تفصیلات ہیں، انشاءاللہ کبھی ذکر کی جائے گی۔ یہاں آج گفتگو یہ ہے کہ فدق کے دفاع میں جناب سیدہ صلوات اللہ علیہ نے امام علیہ السلام کو پیش کیا، امام حسن امام حسین علیہ السلام کو پیش کیا، جناب ام ایمن کو پیش کیا، اور اسماء بنت امیس جو اس وقت ابو بکر کی زوجیت میں تھی، ملعون اول کی زوجیت میں تھی، ان کو بھی پیش کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ پیغمبر نے جیسے جناب ام ایمن کے لیے جنت کی بشارت دی تھی، ویسے ہی جناب اسماء بنت امیس کی اولاد کے لیے صالح ہونے کی گواہی اور بیان کیا تھا، اور اس وقت زوجیت میں تھی۔ اس کے باوجود چونکہ اہل بیت کی خواہ تھی، جناب سیدہ سے بہت عشق اور محبت کرتی تھی، اس لیے انہوں نے بھی گواہی دی، لیکن یہ ساری گواہیاں رد کر دی گئیں ایک بہانے سے۔ وہ جن کے سلسلے میں آیت تطہیر نازل ہوئی، وہ جن کے لیے پیغمبر نے فرمایا کہ یہ میرا کلیجہ ہے، میرا ٹکڑا ہے، امیر المومنین اسلام امام حسن امام حسین، ان سب روایات کو، ان سب چیزوں کو بالائے طاق رکھ دیا گیا۔ روایات کیا؟ قرآن مجید کی آیت کو ٹھکرا دیا گیا۔ وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاؤُدَ، سلیمان فاعل ہے ورثہ کا، داؤد مفعول واقع ہوا، یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے باپ حضرت داؤد کے وارث بنے، قرآن کا اعلان ہے۔ اس طرح سے حضرت زکریا کی والی آیت اور دیگر آیتیں، لیکن اس کے باوجود جب حب ریاست، حب مال، حب دنیا انسان کے اوپر غلبہ کر لیتا ہے تو سب بالائے طاق رکھ دیتا ہے۔ وہی ہوا، دوسرے کتے نے، دوسرے ملعون نے مشورہ دیا تھا اور بتایا تھا کہ کیسے کیسے کیا کرنا ہے، اور پھر اس کے بعد یہ فدق جب غصب کیا گیا تو مخالفت میں کچھ لوگ اٹھے، کچھ لوگ جس میں سے خود اہل بیت کے گھرانے کے جو فرد ہیں جن کا تذکرہ کیا ہے، ہاں، مگر وہ لوگ کھل کر کے سامنے نہیں آ سکے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ڈر تھا، تو دوسرا ملعون اس کا خوف اور قتل و غارت وغیرہ کی وجہ سے خوف تھا۔ امیر المومنین اسلام نے احتجاج کیا ہے، لیکن رسول خدا کی وصیت کے اوپر عمل کرتے ہوئے نرمی سے کام لیا۔ توجہ رہے، ایک خاتون رسول خدا کی، بس ایک خاتون جس نے جناب سیدہ کی طرف سے دفاع میں کلام کیا ہے، وہ کون ہے؟ جناب ام سلمہ۔ 9 بیویاں چھوڑ کر کے رسول اسلام اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، مگر اس کے باوجود کوئی ایک بھی جناب سیدہ کی طرف سے بولنے والا نہیں تھا۔ میں نہیں کہتا سب خراب تھیں، وہ 2-3 کے علاوہ، 2 بھی، ایک تیسری بھی ہے، 2 اور 3 کے علاوہ بقیہ جو تھیں وہ بھی نہیں بول سکیں، جناب سیدہ کا ساتھ نہیں دے سکیں، یہ نہیں کہہ سکیں کہ ان کے ہاتھ میں تھا تو ان کا مال ہے، رسول خدا نے ان کو نہلے کے طور پہ، ہدیے کے طور پہ، عطا کے طور پہ، اپنی شہادت کے بعد
ورثے کے طور پہ دیا ہے، یہ سب کچھ نہیں کہہ سکتے۔ صرف ایک جناب ام سلمہ ہیں کہ جنہوں نے کلام کیا۔ آپ نے ملعون اول کا جب جناب سیدہ کے خطبے کے بعد اس نے بدتمیزی کی ہے، میں بدتمیزی صرف کہہ کے آگے بڑھ رہا ہوں، کچھ ایسے کلمات استعمال کیے ہیں مولا امیر المومنین علیہ السلام کے لیے بھی جناب سیدہ کے لیے کہ دل ہوتا ہے سامنے ہو تو بجا دیا جائے قاعدے سے۔ بہرحال اس نے کچھ ایسی باتیں کہی ہیں کہ جب جناب ام سلمہ کو یہ بات ان کے کان میں پہنچی تو ان سے برداشت نہیں ہوئی۔ انہوں نے کہا المثل فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقال ھذا القول۔ میں نے کہا کہ میں ذکر نہیں کر رہا ہوں کہ وہ کیا کہا تھا، کچھ ایسی کلمات استعمال کیے ملعون اول نے، اور دوسرے نے بھی تردید کرتے ہوئے کچھ باتیں کہی ہیں، وہ آپ حضرات جانتے ہیں۔ جب جناب ام سلمہ کو پتہ چلا تو خاموش نہیں رہے، انہوں نے برجستہ مجمع میں، اللہ مردوں کے مجمع میں، عورتوں کے مجمع میں مجھے یہ معلوم نہیں ہے، المثل فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقال ھذا القول، یہ باتیں جناب سیدہ کے لیے کہی جا رہی ہیں، دختر رسول خدا کے لیے یہ بات کہی جا رہی، ایسی بکواس کی جا رہی ہے۔ ہی واللہ الحوراء بین الناس بین الانس، یہ انسانوں میں حور ہیں۔ جناب ام سلمہ اپنی بیٹی کہہ لیجئے، رسول خدا کی زوجہ تو بیٹی ہی ہوئی، ان کے سامنے ان کے بارے میں کہہ رہے کہ تم جناب سیدہ کے سلسلے میں اس طرح کی بکواس کر رہے ہو۔ اتزعمون، بہت سی باتیں میں صرف 2-3 فقرے لکھ کر کے لایا ہوں۔ اتزعمون ان رسول، بہت توجہ، یہ ایسا فقرہ ہے کہ میں نے لکھا ہے کہ کسی بھی خلافت زدہ مسلمان سے اس کا جواب آج تک بن نہیں پڑا۔ جو جناب ام سلمہ نے سوال اٹھایا ہے، ایسا سوال کہ کوئی بھی سنی جواب اس کا نہیں دے سکتا، بڑے سے بڑا پڑھا لکھا ان کا، حتیٰ ان کا شیطان بھی جو ہے جواب نہیں دے سکتا۔ کیا اتزعمون، کیا تم لوگ یہ گمان کرتے ہو اے اصحاب رسول خدا اور اے فلاں و فلاں و فلاں، تینوں کتوں کو الگ، دونوں کم سے کم، میں کتا کہتا ہوں، یہ کتا جو ہے نا میرے زبان پہ چڑھا ہوا ہے، ورنہ وہ کتے بھی جو ہے فریاد کریں گے، میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں معذرت کے ساتھ کتوں سے۔ اتزعمون ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حرم علیہ میراثہ، کیا تم لوگ یہ گمان کرتے ہو کہ قرآن کی مخالفت کرتے ہوئے رسول خدا نے جناب سیدہ کے اوپر میراث حرام قرار دے دیا، یعنی مجھے میری میراث اے بیٹی تمہیں نہیں ملے گی، اور پھر جناب اپنی بیٹی سے کہا بھی نہیں۔ کیا سوال ہے، کیا تم لوگ یہ گمان کرتے ہو کہ رسول خدا نے حرم علیہ میراثہ، رسول خدا نے اپنی میراث لینے کو اپنی بیٹی سے منع کر دیا، ولم یعلمھا، باب اعلام، باب افعال سے، ولم یعلمھا، اور انہوں نے نہیں بتایا اور جناب سیدہ کو باخبر نہیں کیا۔ اگر پیغمبر اسلام حکم قرآن کی مخالفت کر رہے ہیں، قرآن کہہ رہا وورث سلیمان و داؤدا، اور اگر کوئی استثنائی حکم پیغمبر کے لیے فرض کر لیتے ہیں، استثنائی حکم تھا، تو کیا پیغمبر کو یہ نہیں چاہیے تھا کہ اے بیٹی، خدا نے مجھے خصوصی طور پر 4 سے زیادہ بیویاں لینے کی جیسے اجازت دی ہے، ویسے یہ بھی حکم دیا کہ تم میری میراث نہیں حاصل کر سکتے؟ چاہیے تھا یا نہیں چاہیے تھا؟ جناب ام سلمہ سوال اٹھا، ولم یعلمھا، علامت سوال، اور انہوں نے یعنی رسول خدا نے ہاں جناب سیدہ صلوات اللہ علیہ کو اس کی خبر نہیں دی۔ کیا یہ ہو سکتا ہے کہ پیغمبر بھول گئے ہوں یا پیغمبر نے ضروری نہ سمجھا ہوں؟ کیا یہ سوال، اس سوال کا جواب کسی سنی کے پاس نہیں ہے۔ اگلا، افا انذرھا، دوسرا، نہیں پیغمبر نے جناب سیدہ کو بتلایا ہو کہ دیکھو بیٹی، ہم گروہ انبیاء میراث نہیں لیتے، جیسے کہ اس کتے نے رسول خدا کی طرف نسبت دی، حدیث تو صحیح نہیں ہے، جعلی گڑھی ہوئی ہے، ایک دم کیا بولتے ہیں پوائنٹ پر گڑھنا، بہرحال، اور اس کے بعد رسول خدا نے خصوصی حکم، اگر رسول فرض ہے رسول خدا کے لیے خصوصی حکم رہا ہو، جیسے 4 سے زیادہ شادیاں کرنے کی یا نماز شب آپ کے اوپر واجب تھی وغیرہ وغیرہ، ویسے اگر رسول خدا کے لیے خصوصی حکم ہوا ہو آیت سے ہٹ کر کے کہ اے اللہ، اے ہمارے نبی، ہم آپ کو حکم دے رہے ہیں کہ آپ کے مرنے کے بعد آپ کی بیٹی یا آپ کی اولاد ارث نہیں پائیں گی، کیا ایسا تھا؟ اگر ایسا تھا تو رسول خدا کو بتانا چاہیے تھا۔ اور
دوسری صورت یہ کہ نہیں، رسول خدا کو یہ خصوصی حکم ہوا ہو اور انہوں نے جناب سیدہ سے بیان بھی کیا ہو، ڈرایا بھی ہو کہ دیکھو بیٹی، میرے لیے یہ خصوصی حکم ہے، میری پراپرٹی کو جو میں نے تمہیں زندگی میں دیا ہے یہ میرے بعد صدقہ ہو جائے گا، میراث نہیں رہ جائے گی، مسلمان بانٹ کر کے کھائیں، تمہیں نہیں ملے گا۔ افا انذرہا، کیا رسول خدا نے انذار کیا ہے جناب سیدہ کو؟ وخالفت، کیا ہے، فطلبت ہو، چشمہ ظاہراً طلبت ہو، کہ کیا جناب سیدہ صلوات اللہ علیہ کو رسول خدا نے اعلان کیا ہو، بتایا ہو کہ دیکھو تمہیں میراث نہیں، اس کے بعد بھی جناب سیدہ نے مخالفت کی رسول اسلام کی اور طلب فدق کر لیا؟ دوسرا سوال ہے یہ ام سلمہ کا، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ رسول خدا نے جناب سیدہ کو بتایا، منع کیا، اس کے باوجود بھی انہوں نے مخالفت کی ہے؟ یہ دو سوال ایسا ہے کہ کسی بھی مسلمان کے پاس اس کا جواب نہیں ہے، یہ سوال ہمیشہ کے لیے باقی ہے۔ رسول خدا نہ بتائیں خصوصی حکم، جن سے متعلق ہے انہی کو حکم نہ دیں، جبکہ آپ کو مبلغ بشیر و نذیر کہا گیا، اور اگر بتایا ہو جناب سیدہ نے مخالفت کی، یہ تو اس سے بھی بدتر ہے کہ جناب سیدہ صلوات اللہ علیہ معصومہ ہوتے ہوئے اپنے باپ رسول اسلام کی مخالفت کریں، خدا کی مخالفت، رسول خدا کی مخالفت کریں۔ جناب ام سلمہ نے یہ دو اشکال اور یہ دو اعتراض ایسا کیا کہ آپ کا شہریہ بند کر دیا گیا۔ ازواج نبی کو سالانہ بعض کو 12,000 اشرفی ملتی تھی، سالانہ 12,000 اشرفی ملتی تھی۔ روایت کا فقرہ ہے فخرجت فحرمت من عطائها فی تلک السنۃ، اس سال جناب ام سلمہ کا مشاہرہ شہریہ راتب کاٹ دیا گیا۔ کیوں؟ کیونکہ دو سوال ایسا اٹھایا کہ ان کے باپ کے پاس بھی جواب نہیں تھا اس کا، کہ رسول خدا نے محروم کیا ہو، بتایا نہ ہو، اور محروم کرنے میں اگر بتایا ہو تو انہوں نے مخالفت کی ہو، ایسا سوال اٹھایا تھا کہ خود تاریخ کا فقرہ ہے فحرمت من عطائها، جناب ام سلمہ کو محروم کر دیا گیا ان کے عطا سے، یعنی ان کا جو حصہ ملتا تھا، وہ جو شہریہ اور راتب ملتا تھا، تلک السنہ، اس سال۔ کتاب دلائل الامامہ حدیث فدق صفحہ نمبر 124 میں بھی، اور ایک کتاب ایک جلد میں بہت پیاری الدر النظیم فی مناقب الائمۃ اللحامین، ایک جلد میں ہے، ایک